अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमेज़न से रिलेटेड ऑलरेडी तकरीबन 55 वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। लेकिन अभी मैंने यही सिलसिला दोबारा से शुरू किया है और उनमें से अक्सर वीडियोस मैं नए सिरे से बना रहा हूँ। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर, स्पेशली अमेज़न के ऊपर और अलीबाबा के ऊपर, इनके इंटरफेसेस चेंज हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियोस दोबारा से बनाई जाएँ। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इस दफ़ा मैं एक क्लाइंट को साथ लेके चल रहा हूँ, जो कि मेरी पेड सर्विसेज़ अवेल कर रहा है। तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। तो क्या आपको भी ये सर्विसेज़ हायर करनी चाहिए? ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ये सर्विसेज़ हायर करे। मैं अमेज़न की मिसाल देता हूँ कि ये एक समंदर की तरह है और इसके अंदर अगर आपने स्विमिंग करनी है या स्नॉर्कलिंग करनी है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप वो चीज़ खुद सीखें, जिसमें ज़ाहिर है टाइम चाहिए, एफ़र्ट चाहिए, और फिर आप जब आपका दिल करे इंडिपेंडेंटली समंदर में गोता लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक इंस्ट्रक्टर को लेते हैं, तो उसमें ये कि आपको डर नहीं लगता। वो जब कोई इमरजेंसी हो तो आपका इंस्ट्रक्टर हैंडल कर लेता है, वो आपका बाजू पकड़ के आपको ऊपर भी सरफेस पे ले आता है। तो अमेज़न भी इसी तरीके से ई-कॉमर्स की दुनिया का एक समंदर है। इसके अंदर अगर आपने बिज़नेस करना है तो 2 तरीके हैं। या आप सीखें, जिसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए और एक ख़ास लेवल का आईक्यू चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये टेक्निकल स्किल्स हैं, नो हाउ है, तो आप वो सीख सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप किसी की सर्विसेज़ ज़रूर हायर करें। उससे आपका टाइम बचता है और आप नुकसान से बचते हैं और आप परेशानी से बचते हैं, अगरचे आपको उसको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये काम किस तरीके से करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं जब क्लाइंट को साथ लेके चलता हूँ, तो टोटल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखता हूँ। यानी कि जो काम भी मैं कर रहा हूँ, वो साइमल्टेनियसली क्लाइंट भी देख रहा होता है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं होती। मसलन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है, उसमें मैं जो भी ईमेल करता था उस लॉ फर्म को, वो अपने क्लाइंट को भी करता था और उस लॉ फर्म को भी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो भी आप जवाब देंगे, उसमें मुझे भी एड्रेस करना है और मेरे क्लाइंट को भी एड्रेस करना है। अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पे अपने क्लाइंट को ही अकाउंट खोलने में मदद करता हूँ। फिर उसी के अकाउंट के अंदर लॉगिन करके हम सारी नेगोशिएशन करते हैं अलीबाबा के सप्लायर्स के साथ। तो वो भी अमेरिका में बैठा मॉनिटर कर रहा होता है, मैं यहाँ बैठ के कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ। तो अगर कोई मेरे साथ क्लाइंट चले तो उसकी साथ-साथ इस तरीके से ट्रेनिंग हो रही होती है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अभी हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने किस तरीके से मुकम्मल किया। आपने आईपी एक्सेलेरेटर सर्विसेज को एक्सेस करना है अपने अमेज़न के सेलर सेंट्रल के अंदर से, और यहाँ आपको टॉप राइट पे फर्म नज़र आ रही है, रायमॉन पीसी। इसको हमने एंगेज किया था और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि इसको आप यूज़ करें। चाहे इनके ज़रा रेटिंग्स आप देखें, तकरीबन सारी 5 स्टार हैं और ये दूसरे नंबर पे मेरे रिव्यूज़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, रिव्यू बाय सिकंदर बिलाल मीर। अच्छा, आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक कर देना है टू एक्सेस देम, टू अप्रोच देम, और यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आपने अपना मुद्दा जो है बयान करना है कि आप एक अमेज़न के सेलर हैं और आप उनके आईपी एक्सेलरेटर सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, और ऊपर टॉप पे आप सिलेक्ट कर लें कि ट्रेडमार्क की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और नीचे सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। और जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी इनकी तरफ से, जिसमें इन्होंने
اپنا ریٹس وغیرہ بتائے ہوں گے اور سارا پروٹوکول بتایا ہوگا کس طریقے سے یہ ہم سے ڈیل کریں گے. تو یہاں پہ ٹوٹل آپ کو ای میلز نظر آ رہی ہوں گی، تقریباً 40 ای میلز میں نے ان کے ساتھ ایکسچینج کی. دے ور ویری انفارمیٹیو، اور جو کویشچن ہم پوچھتے تھے اس کا بڑی تسلی سے جواب دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے. ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اچھا، یہ ان کی پہلی ای میل ہے جس میں انہوں نے اپنے ریٹس بتائے ہوئے ہیں، اور یہ ریٹ ان کے سب سے کم ہے. میں نے کافی ساری فرمز کے ساتھ کمیونیکیشن کی تھی، ان کے ریٹ مجھے سب سے کم نظر آئے. اچھا، جب ان سے آپ کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ای میل کے اوپر چلتی رہتی ہے، اور آپ کو وہ ایک اپلیکیشن انٹیک فارم دیتے ہیں. اس میں آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انفارمیشن دینی ہوتی ہے فرم کو. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا انفارمیشن چاہیے ہوگی. اونر آف مارک، اس کا نام لکھا جائے گا، اسٹریٹ، سٹی، ایڈریس، اسٹیٹ، کنٹری. اگر امریکہ ہے تو امریکن ایڈریس ہوگا، اگر پاکستان کا ہے تو پاکستان کا زپ کوڈ، ای میل ایڈریس، ویب ایڈریس. اگر اس کی ویب سائٹ ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے. پھر آگے کانٹیکٹ پرسن انفارمیشن فار کانفلکٹ چیک پرپزز، یعنی اگر کہیں کوئی ایشو آ جائے، پرابلم آ جائے بیچ میں آپ کی اپلیکیشن میں، تو وہ کس پتے پہ کس کو کال کرے. تو یہاں آپ ہی کا نام ہوگا، نام، ٹائٹل، فون نمبر، ای میل ایڈریس. پھر ہے لیگل اینٹی انفارمیشن، اف دی ایپلیکینٹ از اے کمپنی، ناٹ ریکوائرڈ اف دی ایپلیکینٹ از این انڈیویجول. تو اگر آپ نے ایل ایل سی رجسٹر کروا لی ہوئی ہے اور اس کے اگینسٹ رجسٹر کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے انفارمیشن لکھنی ہے. کمپنی کا نام، یعنی کہ جو بھی ایل ایل سی کا نام ہے. ٹائپ آف بزنس، یہ وہی ہوگا جو آپ نے اپنی ایل ایل سی میں لکھا ہوگا، اور اگر آپ نے اسپیشلی امیزون کے لیے وہ بنوائی ہے تو اس کے اوپر ای کامرس لکھا ہوگا. ٹائپ آف سروسز اور پروڈکٹس، آپ کس طرح کے پروڈکٹ بیچتے ہیں ان کی جنرل کیٹیگری بھی آپ نے لکھنی ہے. اسٹیٹ، کنٹری آف انکارپوریشن، کس کنٹری میں آپ نے رجسٹر کروائی ہے. مارک انفارمیشن، یعنی کہ جو آپ کا ٹریڈ مارک ہے وہ خالی ٹیکسٹ ہے یا لوگو ہے. اگر لوگو ہے تو اس کی پکچر اٹیچ کریں گے، اور اگر ڈیزائن نہیں ہے، خالی ٹیکسٹ ہے تو یا لکھیں، کیپیٹل لیٹرز میں لکھ دیں. ڈسکرپشن آف گوڈز اینڈ سروسز ود وچ دی مارک از اور ول بی یوزڈ ان کنیکشن. اب اگلے پیج پہ یہ چیزیں آ جائیں گی. دی ایپلیکیشن از بیسڈ آن یوز ایز اپوز ٹو انٹینٹ آف یوز، پلیز پرووائڈ. یہ میں اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ایپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ انٹینٹ ٹو یوز ہے، یعنی ابھی آپ یوز نہیں کر رہے اپنا ٹریڈ مارک کسی جگہ پہ، جو کہ آپ کی صورت میں بھی ہوگا، تو آپ لکھیں گے کہ انٹینٹ ٹو یوز، یعنی ابھی میں اس کو یوز نہیں کر رہا. اور اگر آپ آلریڈی یوز کر رہے ہوں، لیٹ سے آپ نے ٹریڈ مارک اپلیکیشن بعد میں دی ہے، پہلے ہی آپ نے اپنا مونوگرام پرنٹ کروا کے اور جنیرک کے تحت وہ پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیا، تو پھر آپ لکھیں گے کہ آلریڈی ان یوز. تو پھر آپ اس کی تصویر اپنے پروڈکٹ کی ایک دیں گے جس کے اوپر وہ مونوگرام آپ کا ٹریڈ مارک پرنٹ ہوا ہوگا. اچھا، اب ہم جو کچھ وہ بتا رہے تھے، ای میلز میں نے بتایا 40 ای میل تقریباً ان کے ساتھ ایکسچینج کی. ہم ان سے کویشچن پوچھ رہے تھے، وہ ان کے بڑی تفصیل سے جوابات دے رہے تھے، اور میں یو ایس پی ٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے خود بھی کوئی ساتھ اسٹڈی کر رہا تھا. تو کراس کویشچن ان کو ہم کر رہے تھے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا بڑی تسلی سے. فائلنگ فی بتائی دونوں صورتوں میں. اور دوسرا کویشچن میرا یہ تھا کہ کلاس 010 کورز اے وائڈ رینج آف میڈیکل اینڈ ویٹرنری ڈیوائسز. تو ہیئر از اے جنرل آؤٹ ویو. میں نے پوچھا تھا کہ کیا کیا چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں، انہوں نے یہ 4-5 ہیڈنگز میں کافی ساری چیزیں انکلوڈ کر کے ہمیں بتا دیں. اچھا، یہ ساری انفارمیشن سب فرمز نہیں بتاتی، اسپیشلی جو آپ پرائیویٹلی ہائر کرتے ہیں آؤٹ آف آئی پی ایکسلریٹر پروگرام. ان میں سے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ خود پہلے جا کے ڈھونڈیں کہ کون سی کلاس میں کون سی چیز ہے جو آپ نے بیچنی ہے، وہاں پہ جا کے سرچ کریں اور پھر ہمیں آپ بتائیں تو ہم اس کی اپلیکیشن آپ کے لیے لکھ دیں گے. اب یہ خود وہاں جا کے ڈھونڈنا کافی مشکل ہے اور غلطی ہو سکتی ہے. ایون میرے لیے بھی ممکن ہے کہ میں غلطی کر جاؤں اتنے تجربوں کے باوجود. تو اس فرم کا کہنا یہ تھا کہ اب اگر آپ نے ہم سے کروانا ہے تو آپ $300 ہمیں اس چیز کے دیں گے. تو وہ گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے کہ آپ پھر رسپیکٹفلی کام کریں، آئی پی ایکسلریٹر کے تھرو ہی آپ پروسیڈ کریں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے اور سوالوں کے جواب میں یہ پوری پرنٹ آؤٹ ہمیں اسکرین شاٹس بھیجے جو انہوں نے سرچ کی تھی وہاں پہ کلاس 012 کی، بیکاز ہم اس وقت ان سے کلاس 012 کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو یہ کافی ساری انہوں نے پیجز بھیجے تھے، میں صرف آپ کو سیمپل کے طور پہ ایک دکھا رہا ہوں. اچھا، جب ہم نے سب چیزیں طے کر لی کہ کون سی کلاس میں ہم نے کون کون سے آئٹمز ہیں جو رجسٹر کروانے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک ایگریمنٹ بنایا. اس کے 3-4 پیجز تھے، 4-5. میں ان میں سے آپ کو صرف یہ 2 دکھا رہا ہوں. یہ ٹیکنیکل لینگویج تھی، انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے، کیا کیا آپ کے رائٹس ہیں، کیا ہمارے رائٹس ہیں. نیچے انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے، پھر نیچے ہم نے سائن کر کے واپس ان کو اسکین کر کے بھجوا دیا. جب ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو پھر پیمنٹ کا وقت آ گیا.
اچھا، اس پورے عرصے میں تقریباً ہمیں 2 ہفتے لگے، یہ جو ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے تھے اور وہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے تھے، ہماری ساری کیوریز کا جواب دے رہے تھے. تو اگر یہ بھی ہم نہ اتنے کویشچن ریز کرتے تو یہ 2 دن میں کام یہ ہو جانا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرافٹ اپلیکیشن بنائی کہ یہ ہم جمع کروانے والے ہیں یو ایس پی ٹی او کے دفتر میں، آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، غلطی ہو تو بتائیں. اور اتفاق سے اس میں ایک جگہ پہ اسٹیٹ کا نام غلط آ گیا تھا، وہ ہم نے پکڑ لیا، غلطی ان کو بتائی، انہوں نے دوبارہ ڈرافٹ اپلیکیشن ہمیں بھیجی جو ہم نے اوکے کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے جب اوکے کیا تو سیم ڈے انہوں نے وہ یو ایس پی ٹی او کے دفتر میں سبمٹ کر دی، اور اگلے دن انہوں نے ہمیں یہ رسید بھجوا دی. یہ جو اب آپ کو پیج پہ نظر آ رہے ہیں 2، یہ یو ایس پی ٹی او کے آفیشلز نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہائی لائٹڈ جگہ ہے یہاں پہ ہماری اپلیکیشن کا سیریل نمبر ہے. یہ وہ سیریل نمبر ہے جو اب ہم جا کے امیزون میں رجسٹری کرتے ہوئے برانڈ رجسٹری وہاں پہ انٹر کریں گے. اور اس کے بعد اپلیکیشن سبمیشن کنفرمیشن بائی یو ایس پی ٹی او، یہ اسی کا پہلے 2 پیج تو وہ سگنیچر والے تھے، اس کے بعد ہماری اپلیکیشن جو سبمٹ ہوئی تھی وہ بھی ساری کی جوں کی تو انہوں نے ہمیں دے دی. اور نیچے دیکھیں یہ لیفٹ والے پیج پہ باٹم پہ کلاس 010 میں ہم نے کتنے زیادہ آئٹمز جو ہیں وہ لسٹ کیے ہیں، یہ سب ہم نے رجسٹر کروا لیے ہیں، اور یہ ایک ہی اپلیکیشن فی ہمیں لگی ہے. تو کسی بھی کلاس میں آپ جتنے چاہیں سلیکٹ کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن اس میں کیچ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر جب اپلیکیشن اپروو ہو جائے آپ کی، اس کے بعد ود ان 6 to 8 months وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس میں وہ چیزیں ایکچولی سیل کر کے ان کی تصویریں آپ نے دینی ہوتی ہیں. اگر آپ نہ دے سکیں تو پھر ان کی ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے اگین تھرو لائر، وہ بھی تھوڑے سے پیسے آپ سے لے گا. اور 2-3 دفعہ کے بعد اگر آپ نہ ثابت کر سکے پھر وہ باقی جو ہے ان کے اوپر سے آپ کا رائٹ جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ سبمٹ کروائی اپلیکیشن، اگلے دن ہمیں جواب آ گیا کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے، یہ اس کا نمبر ہے. تو اب امیزون کے برانڈ رجسٹری جو ہے وہ 48 آورس کے اندر اندر ہمیں ایکسیس مل گئی تھی. تو یہ اتنا فاسٹ پروسیس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں تو ہم ان کو لسٹ کر کے برانڈ رجسٹری کی پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اب علی بابا کے اوپر اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو میں نے پروڈکٹ سورسنگ کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.